آج میں آپ لوگوں کو لیلۃ القدر پانے کا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر پوری رات آپ عبادت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ 4-6 کام کر کے بھی آپ اس رات میں عبادت کرنے کا پورا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا اگر آپ یہ 4-6 کام بھی کر لیں۔ لیلۃ القدر یہ بہت فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات۔ اگر 1000 مہینوں کو ہی ہم دیکھ لیں، 1000 مہینوں سے افضل یہ تو الگ بات ہے، اگر 1000 مہینے ہی دیکھ لیں تو سال میں کنورٹ کرے تو یہ 83-84 سال بنتے ہیں۔ یعنی اس رات عبادت کرنا 83-84 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اگر ہم اس کو گھنٹوں میں کنورٹ کریں تو اس ایک رات میں 1 گھنٹہ عبادت کرنا 9 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی رات، اور اس ایک رات میں 1 منٹ عبادت کرنا، لیلۃ القدر میں 1 منٹ عبادت کرنا 55 دن عبادت کرنے سے بھی افضل ہے، اور 1 سیکنڈ عبادت کرنا 22 گھنٹے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ کتنا افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی۔ اللہ نے فرمایا نا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، کتنی افضل ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہمیں اتنی قیمتی رات اللہ نے عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس میں بالکل غفلت نہیں کرنی۔ آپ پوری رات نہیں جاگ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، ہوتا ہے نا بندہ انسان کام کرتا ہے، ظاہری بات ہے تھک جاتا ہے، صبح اس نے پھر دوبارہ کام پہ جانا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، گھر کے معاملات ہیں، اخراجات ہیں، کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیسے؟ تو اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے نا تو یہ 4-6 کام میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں نا، جو اگر آپ یہ 4-6 کام کر لیتے ہیں نا تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ پوری رات نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ 4-6 کام کر لیں۔ طاق راتیں ہیں نا لیلۃ القدر کی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب، تو ان 5 طاق راتوں کو آپ نے اس معمول کے ساتھ گزارنا ہے۔ جو میں آپ لوگوں کو ٹپس دینے جا رہا ہوں آپ نے ان پر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آپ کا شمار لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ 4-6 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ مغرب کے بعد یہ 6 رکعت نوافل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ 6 رکعت نفل نماز آپ نے بالکل مس نہیں کرنی۔ افطار کر لی آپ نے، افطاری کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، فرض پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کر لی، اس کے بعد یہ 6 رکعت 2-2 رکعت کر کے اوابین کی نیت سے آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ یوں اگر 6 رکعت اوابین کے نوافل آپ پڑھتے ہیں اس رات میں تو یہ 6 رکعت اوابین 1000 مہینوں اوابین پڑھنے سے بھی افضل ہو جائیں گے۔ یہ 6 رکعت اگر آپ نے پڑھ لی تو 6 رکعت اوابین کی نیت سے آپ نے 2-2 رکعت کر کے یہ 6 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اس رات میں صدقہ ضرور کرنا ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ دے دے، اپنی طاقت کے مطابق صدقہ نکالیں۔ یوں اگر آپ اس رات صدقہ دیتے ہیں تو 1000 مہینوں صدقہ کرنے سے بھی افضل ہو جائے گا وہ صدقہ آپ کا۔ تو نمبر 2 پر آپ نے صدقہ نکالنا ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دینا ہے۔ نمبر 3 پر آپ کی عشاء کی نماز جماعت سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ ان راتوں میں جو طاق راتیں ہیں نا لیلۃ القدر کی، عشاء کی نماز جماعت سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کام کاروبار میں لگے ہوتے ہیں اور ہماری عشاء کی نماز جماعت سے مس ہو جاتی ہے، تو اس رات میں کسی بھی صورت آپ کی عشاء کی نماز جماعت سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو یوں ہماری عشاء کی نماز جماعت سے مس بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کام میں لگے ہوئے ہیں، مصروفیت کو چھوڑ دیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد پھر آ کر کام پہ بیٹھ جائیں۔ یہ طریقہ آپ نے ضرور اپنانا ہے۔ عشاء کی نماز آپ کی جماعت سے اور فجر کی نماز آپ کی جماعت سے ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 3 پر آپ نے اس رات میں کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ تھوڑی دیر ہی کر لیں، آدھا پارا ہی پڑھ لیں، 1 پارا پڑھ لیں، آدھا پارا پڑھ لیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، تو کچھ دیر آپ نے قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کچھ دیر ذکر و اذکار میں لگا دیں، وہیں بیٹھے بیٹھے دکان میں بیٹھے، کاروبار والی جگہ پر بیٹھے، گھر آ کر لیٹے ہوئے، لیٹے لیٹے آپ
तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, आप जो है इसमें जिक्र करते रहें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, 100 मरतबा आप ये तस्मीह ज़रूर पढ़ लें। 100 मरतबा अगर पढ़ेंगे तो कितना वक्त लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 100 मरतबा पढ़ने में सुबहान अल्लाह आपको ज़्यादा वक्त भी लग जाए, ज़्यादा भी लग जाए तो 10 मिनट लग जाएंगे या 5 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लग सकते। तो आपने ये ज़रूर करना है। नंबर आगे 4 पर आपने ये काम करना है कि आपने सुबह सहरी में जल्दी उठना है। सहरी में जल्दी उठ गए और उस वक़्त आपने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, और तहज्जुद की नमाज इस तरह अदा करनी है कि उस वक़्त आपने रो कर गिड़गिड़ा कर इस्तिग़फ़ार करना है, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी और अल्लाह से दुआ करनी कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, अल्लाह मुझे बख्शिश अता फरमा। वो जो वक्त होता है ना तहज्जुद का, वो बहुत ही अहम वक्त है। वो वक्त ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ऐलान लगवाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, भाई कोई मांगने वाला हो मुझसे, कोई रिस्क मांगने वाला हो, कोई गुनाहों से बख्शिश मांगने वाला हो, कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला हो, ये आपने ज़रूर करनी है, ठीक है ना। तो ये तहज्जुद की नमाज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह आपकी फजर की नमाज जमात के साथ होनी चाहिए। यूं अगर आप थोड़ी रात में इबादत करें तो आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब हासिल हो जाएगा। पूरी रात नहीं जाग सकते तो कोई बात नहीं है, वैसे तो जितना जो मेहनत करेगा उतना फल पाएगा, जितना मेहनत करेगा उतना अजर पाएगा। तो इसलिए अगर नहीं कर सकते तो ये 4-6 काम करके भी आप इस रात को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ने चाहा तो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को सदका जारी के लिए से आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।